ناظرین، آج میں پاکستان میں اس وقت جو دو معاملات خاص طور پہ ہیں، ایک جو اسلام آباد میں ایک گھر میں کام کرنے والی بچی رضوانہ، اس پر جو تشدد ہوا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور دوسرا واقعہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں جو ایک سیکنڈر سامنے آیا ہے وہ بھی۔ اور یہ دونوں واقعات ایسے ہیں جن کو لے کر ہمارے اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت قوم ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور یہ ہمارے سروں کو جھکانے کے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن اس پہ بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے، خاص طور پہ اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے، اس پر میں الگ سے اپنا ویلاگ کر بھی چکا ہوں۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ رضوانہ بچی جو تھی اسلام آباد میں کام کرنے والی، اور یہ وہ بچی ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا وہ نظر انداز طبقہ یا سب سے غریب ترین طبقہ، اور وہ جو 80% لوگ جو زندگی کی ہر سہولت سے محروم ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے معمولی اجرتوں کے لیے جو ہے کسی کے گھر میں بطور ماسی کے جو ہے وہ کام کرنا بیچارہ مجبور ہے کرنے پہ، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ واقعات واقعی جینون ہیں، یا ان میں جو ہے ملمہ کاری کی جاتی ہے، رنگ بھرا جاتا ہے، یا کچھ لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹورنے کا طریقہ کار ہے؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ ایک تفصیلی گفتگو کریں کہ یہ اصل واقعات ہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بے ضرر لوگوں کو، دیکھیں پیسہ ہونا یا طاقتور ہونا یا عہدیدار ہونا، کسی بڑے عہدے پر فائز ہونا، یہ کوئی جرم والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کر یا اپنی دولت کا فائدہ اٹھا کر یا اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کر اگر کسی غریب کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے تو وہ جو ہے قابل مذمت ہے۔ اب رضوانہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا کہ وہ ایک سیشن جج کے سول جج کے گھر میں کام کر رہی تھی، جو اسلام آباد کے ایک اکیڈمی جو ہے سول ججز کی جو تربیت کی اکیڈمی ہے، وہاں پہ وہ ملازم ہے عاصم حفیظ صاحب، وہاں پہ وہ کام کرتی تھی، اور گزشتہ 6 مہینے سے وہ وہاں پہ رہ بھی رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی رہ رہی ہوگی، لیکن اخبارات میں جو رپورٹ ہوا ہے کہ 6 مہینے سے اب وہ وہاں پہ رہ رہی تھی۔ اب وہ وہاں پہ رہتی کیوں تھی؟ اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ ایسے گروہ سرگرم ہیں جو مختلف طاقت والے لوگوں کو، با اثر لوگوں کو، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو، اور خاص طور پہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، یہ جو ہمارے 3-4 بڑے شہر ہیں، وہاں پہ جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو وہ یہ آفر کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گھریلو کام کے لیے کو بچہ بچی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے اس چیز کا پردے کا بڑا اہتمام رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں پردے کی ایک پابندی ہو، پھر گھر کے اندر جو کام کرنے والی ماسی ہے وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں، گھروں میں اکثر چوری ہونا، اور رضوانہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگا اور پھر اس کے بعد وہ تشدد ہوا۔ تو یہ واقعات ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسپیشلی یہی کام کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جنہیں گھروں میں جو ہے کام کرنے والی بچیوں کی ضرورت ہو، تو وہ وہاں پہ انہیں وہ دے دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ جس کو بھی دی جا رہی ہیں، جس آفیسر کے حوالے کی جا رہی ہیں، جس شخص کے حوالے کی جا رہی ہیں، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں کہ ان کے والدین کو 5-10 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیں، اور ہر مہینے 15-20 ہزار روپے جو بھی اس کا معاوضہ طے ہو گیا وہ، اور یہ آپ کے وجہ سے ہیش رکھے گی بچی۔ اب جو بھی شخص ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یار میرے پاس فل ٹائم جاب والا ایک بندہ آ جائے جو میرے گھر کے سارے کام سنبھال لے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک سنگل کام کا، یعنی گھروں میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کی حالات یہ ہیں کہ وہ اگر ایک سنگل کام ہے، مثلا کسی نے گھر میں صرف جھاڑو جو ہے وہ گھر کی صفائی کروانی ہے، تو وہ 5 سے 6 ہزار روپے ایک کام کا، دوسرے کام کا مثلا برتن صاف کروانے اس کا الگ ہے، پھر آپ نے برتن یہ کپڑے دھلوانے ہیں ان کا الگ ہے، یعنی ہر کام کا 5-5 ہزار روپے تقریباً جو ہے وہ بنتا ہے، تو جو بہت زیادہ بنتا ہے، یعنی یہ 30-40 ہزار روپیہ میں ایک ملازم پڑتا ہے۔
جو عام آدمی کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہوتے ہیں. تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یار مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو فل ٹائم میرے گھر کے سارے کام کرے. اور میرے گھر میں چونکہ بچیوں کا گھر ہے تو گھر میں بچی ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے میرے بچے خراب نہ ہوں. اس بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بیچ میں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے ایسی بچیوں کو اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بچیاں ان کے گھروں کی واقف ہو جاتی ہیں، بچیاں معصوم ہوتی ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ ہم جس کے گھر میں کام کرنے جا رہے ہیں یہ کون ہے اور کس طرح کے لوگ ہیں. لیکن ان بچیوں کے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو بظاہر ان کے ماں باپ ہمیں نظر آئیں گے، بظاہر ہمیں ان کے سرپرست نظر آئیں گے، بظاہر ان کے جو ہے ہمدرد جو بھی ہے جن کے تھرو وہ آئی ہیں، کچھ چاچا ماما جو بھی ہے یا لانے لے جانے والا، وہ لوگ بیچ میں ہمیں اس میں انوالو نظر آئیں گے. اب جناب وہ ان بچیوں سے ساری معلومات لیتے ہیں. اب وہ بچیاں ہیں، آپ بچوں کو جس طرح مرضی استعمال کر رہے ہیں. 12-14 سال کی بچی ہے اور خاص طور پہ جن کے ساتھ والدین کی محبت چل رہی ہو، ماں اسے اپنے سینے سے لگا رکھا ہو ماں نے کہ میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی، تو اسے وہی کچھ کرنا ہے. تو ساری انفارمیشن جو ہے اپنی اس ماں کو دے گی، اپنے اس باپ کو دے گی، جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کو دے گی، اور اس گھر میں وہ اس طرح کی کاروائیاں ڈالتی ہیں. اور بے شمار ایسے کیسز پکڑے گئے ہیں. اب میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات کرنے والا ہوں کہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر مسلسل یہ دنیا بھر میں ہے کہ بچوں کے اغوا کار گروپ جو ہیں وہ سرگرم ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور انہیں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی دبئی والی ریس سے لے کر اور گھروں میں کام کرنے والے اور سڑکوں اور چوراہوں پر بھیک منگوانے والے، یہ سب جو ہیں وہی بچے ہیں، جو مختلف بچے جو ایک دن کا پیدائش سے لے کر اور 12-14 سال کی عمر تک کے بچے جو اغوا ہوتے ہیں. اور کسی کو ہسپتال سے اغوا کیا جائے گا، کسی کو اس کے گلی اور محلے سے اغوا کر لیں گے، کسی کو اسکول کے قریب سے، کسی کو بازار سے. یعنی اس طرح کے بچے اور بچیاں وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں. اور یہ گروپ جو ہے وہ کرتے کیا ہے کہ ان بچوں کو بالآخر 1-2 سال اپنے پاس رکھ کے اور انہیں پھر ان سے بھیک منگوائیں گے، انہیں مختلف لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کا جو ہے وہ معاوضہ وصول کریں گے. تو یہ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں. اور اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی ہے. جنوبی پنجاب کی لیاقت پور میں یاد ہوگا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اغوا کار خواتین کا ایک گروپ پکڑا گیا تھا اور ان سے ایک بچہ بھی برآمد ہوا تھا. اسی طریقے سے جو ہے نومولود بچوں کو اغوا کرنے والے گروپ پکڑے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے کراچی کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ 1300 بچے صرف 1 سال میں رپورٹ ہوئے تھے، پچھلے سال جو اغوا ہوئے تھے. اور 24% جو ہے اضافہ ہوا تھا اغوا کی وارداتوں میں. اور جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اضافہ ختم ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گروپ پورے طریقے سے ایکٹیو ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اور انہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور اغوا کر کے اپنے ان مقاصد کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ رضوانہ والا کیس ہے، یہ بہت ہی ایک قابل مذمت ہے کہ اس بچے کی ہڈیاں توڑ دی ہیں اور اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو وڈیرا اور رئیس ہیں اور اس ملک کا جو جاگیردار کلاس ہے، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے. تو وہ عام آدمی کو تو جو ہے وہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، اور وہ ان کے لیے کسی کا مر جانا یا کسی کا معذور ہو جانا یا اس پہ تشدد کرنا یا اس کو ذلیل کرنا، اس کی عصمت کو پامال کرنا، اس کو چوک چراہے میں گالیاں دے دینا، یعنی یہ ایک ان کے نزدیک جو ہے جس طرح ایک جانور کے ساتھ سلوک ہے وہ بنتا ہے. ایسا ہے ہمارے ہاں، ایسا ہے. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ کچھ لوگ یعنی مظلومیت کی چادر اوڑھ کے، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ بٹھا مزدوروں کا کیا ہے کہ وہ یہ باقاعدہ گروپ ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر. وہ خاص طور پہ آئیں گے اور پنجاب کے بٹھوں پہ جائیں گے، وہاں سے 40-50 لاکھ روپے پیشگی پکڑیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1-2 ماہ کام کرنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. جی ہمیں انہوں نے اغوا کر رکھا ہے اور ہم پہ تشدد ہو رہا ہے اور ہم تو ان کے غلام بن گئے ہیں. تو اس طرح کی وہ کہانی سنائیں گے. اب جس شخص سے 50-60 لاکھ روپے ایڈوانس دے رکھا ہو تو وہ بیچارہ کام کے لیے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کام کرو، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کام نہیں کرنا. اور میں نے خود ان بٹھوں پہ یہ دیکھا ہے کہ جس طرح منشیات کا استعمال ہے، جوئے کا وہاں پہ ہونا اور اس طرح کی جتنی بھی بکواسات جو ہیں
ان بٹھوں پر اور ان لوگوں کے گھروں میں دیکھنے میں ملیں گی. آپ کو عام طور پہ لوگوں میں ایسی چیزیں نہیں ملیں گی, یہاں پہ ملتی ہیں. اور یہ لوگ اسی طریقے سے پیسہ کمائیں گے اور اس کو اسی طریقے عیاشی کر کے اڑا دیں گے. کوئی جوئے کی نظر ہو جائے گا, کوئی نشے کی نظر ہو جائے گا. تو بعین ہی جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے, تو میں کہتا ہوں کہ حفیظ جج کا اس میں ہوگا قصور, اور اگر وہ قصوروار ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ان بچوں, جس بچی کی جو والدین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, ان کا بھی ڈی این اے ہونا چاہیے کہ کہیں یہ اغوا کار وہ گروپ تو نہیں ہے یہ لوگ. میں یہ الزام نہیں لگا رہا, میں سے احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ چیک کر لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی وارداتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں, اور جو مسلسل رپورٹ بھی ہو رہی ہیں. اور ہماری جو ہے وہ یعنی پاکستان کا جو ہمارا چہرہ ہے, ہماری جو ایک معاشرت ہے, اس پہ یہ ایک کالا دھبا ہے. تو میں دیکھیں پاکستان جو ہے خاص طور پہ جو تعلیم کے حوالے سے, جو یعنی دنیا کے 146 جو کنٹریز ہیں جنہیں ہم نے انتہائی پسماندہ تعلیم کے لحاظ سے اور کمزور تصور کیا جاتے ہیں, ان میں پاکستان کا 126 نمبر ہے. یعنی 20 ملک ہیں ایسے جو غالباً وہ افریقہ کے ہوں گے جو ہم سے بہت نچلے لیول پہ ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے اور اخلاقیات کے لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا کہ یہ لوگ کون ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری حکومت جو ہے اس پہلو پر بھی غور کرے کہ کہیں جو ہے کچھ شرفاء کو بلیک میل کرنے کے لیے تو کچھ گروہ سرگرم نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو ان گروہوں کا سراغ لگایا جائے.